بھائی اور دوستو، دنیا کے انسانوں پر جو سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ موت ہے۔ اکبر فضاعت، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم پر سب سے بڑی آفت جو آنے والی ہے وہ موت ہے۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آفتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پروگرام بناتا ہے، کل کی سوچ رکھتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اس میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کل کے بارے میں سوچتی ہو۔ چیونٹی غلے اکٹھے کرتی ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، کل کی سوچ سے نہیں، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے کل کام آئے گا، اس کی اللہ نے جبلت ایسی بنائی ہے کہ وہ جمع کرتی رہتی ہے۔ انسان سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کل کے لیے سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کل کے لیے پریشان کر رہا ہے، فکر مند کر رہا ہے۔ اتقوا اللہ، ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل آگے کیا بھیج رہے ہو۔ اور اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ غداً الحساب ولا عمل، کل حساب ہونے والا ہے اور عمل کوئی نہیں کر سکتا اس وقت۔ تو یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص نے، حتیٰ کہ ایک چڑیا بھی گھونسلہ بڑے شوق سے بناتی ہے، ایک بجڑا وہ چھوٹا سا، وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اپنے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو بناتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کے لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا کر وہ اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو جاتا ہے۔ اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے، 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑی ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے اس کے لیے خوبصورت قمقمے بلب لگوائے، اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کے اندھیر کوٹھڑی میں جا کے سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کے سو جاتے ہیں۔ بدن پہ ایک چیونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھیں کھا رہا ہے، کوئی اس کی گال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کے ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کرو، قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی۔ سب سے پہلے یہ شمع بجھتی ہے اور اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حسرتناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے چاروں طرف اس کے گرد قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پہ اس کے لیے کھود دی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کے گزر جاتی ہو، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ نشتر چلا رہی ہوں، قبر روزانہ اسے پکار رہی ہو، انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، انا بیت الظلمہ،
میں تنہائی کا گھر، میں اندھیروں کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر۔ میرے پاس آنا ہے تو کچھ زیادہ راہ لے کے آنا۔ آپ اس زندگی کی گہرائی میں ذرا دیکھیں، گہرائی میں تو یہ کتنی ناپائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے کہ جہاں کہیں پل انسان کو قرار نہیں، کہیں پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں۔ تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل۔ ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر وہی تنہائیاں، وہی غم، وہی پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پھر ایک دن یہ زندگی کا تار بھی توڑ دیا جاتا ہے اور اپنے ہی اٹھا کے جا کے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ ہو جاتا ہے کنا کندمان جذیمۃ حقبۃ من الدہر حتی قیل لن یتصدع فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلۃ معا۔ میں اور جزیمہ، یہ شعر پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی وفات پر، کہ میں اور عبد الرحمن ایسے رہے کہ لوگ کہنے لگے کبھی جدائی نہیں ہوں گے، اور جب جدائی پڑی تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے، ایک پل کو بھی نہ بیٹھے تھے۔ جس اولاد کو آپ ہاتھوں سے پروان چڑھا رہے ہیں، سو چند مہینوں کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو گھلایا تھا، اور کوئی ہمارے لیے گرمی سردی میں دھکے کھاتا تھا، اور کوئی ہمارے لیے اپنے جذبات کو ذبح کر کے جوڑ جوڑ کے ایک ایک اینٹ جوڑ کے ہمارے لیے آشیانہ بنایا تھا۔ اس نے یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی جس نے پیشاب دھو دھو کے اپنے وجود کو ناپاک کر دیا تھا، اور پخانے دھو دھو کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا تھا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی ہر خواہش کو اس نے دفن کر دیا تھا۔ جب وہ ماں مرے گی، اب تو زندگی میں ہی آنکھیں پھر جاتی ہیں، لیکن جب وہ مریں گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی ماں باپ کے بغیر ہی ہم ہیں، کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ بھول جاتے ہیں سب، یہ بے ثبات جہان ہے، کوئی اس میں وفا نہیں، مہر نہیں، قرار نہیں، ثبات نہیں۔ تو موت اس کا سب سے بڑا حادثہ ہے کہ ایک وجود مٹی میں جا کے سو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے قبر بھی اکھڑ جاتی، قبر اکھڑ جاتی۔ اور یہاں اکھڑنے کہتے تھے پکی قبر بنانا پسندیدہ کیوں نہیں کہ جو چیز ٹوٹنے والی ہے اسے مت سنبھال کر رکھو، اس نے ٹوٹ ہی جانا ہے، بلکہ منع ہے پکی قبر بنانا۔ ہوائیں آ کے اسے اڑا دیتی ہیں، پھر اولاد کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہماری ماں کہاں دفن ہے، پھر کہتے یہیں کہیں قبر تھی اب مٹ گئی، یہیں کہیں ابا مرحوم تھے اب پتہ نہیں کہاں ہے، وہ قبر پہ قبر چڑھی۔ پھر ایک دور اور آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، نشان ہی مٹا دیتی ہیں۔ پھر ایک اور دور آتا ہے، زمین اوپر سے نیچے چلی جاتی، نیچے سے اوپر آتی ہے، اور وہ جو کسی قبر کی گوشے میں اس کی ہڈیوں کا ایک برادہ پڑا ہوا تھا، برادہ اس کو ہوا اڑا کے اس طرح کائنات میں بکھیر دیتی ہے جیسے یہ کبھی اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو کچھ نہ تھا، ہوا کے ذرات میں، سورج کی کرنوں میں اور چاند کی چاندنی میں تو پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، اس کو سمیٹ کے غذا بنائی، نطفہ بنایا، انسان بنایا، پھر مٹی میں پہنچایا، پھر اسے برادہ بنایا، پھر زمین کو الٹایا، پھر ہواؤں سے اڑایا، اور پھر اسے اسی کائنات میں گم کر دیا۔ کیا اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں؟ یہ جوانی کتنے سال گزرے گی، کتنے سال یہ گانے سنیں گے، کتنے سال یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، کہ وقت کتنا ہے؟ ادھر آئے اور اٹھ کے چلے گئے، آج بارات جا رہی ہے اور کل اسی کا جنازہ جا رہا ہے، آج ایک لڑکی ڈولی میں بیٹھ کے گھر میں اتر رہی اور کل اسی گھر سے وہ چارپائی پہ اٹھ کے میت بن کے قبرستان کو جا رہی، آج اس کے سر پہ صحرا سجا ہوا ہے کہ دولہا جا رہے ہیں، کل اسی کے سر پہ کافور لگایا گیا ہے کہ میت جا رہی ہے۔ اس ناپائیدار دنیا کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہاں موت کی کھائی
چھپی پڑی اور اس میں گیا اور بس لوٹ کے کبھی نہ آیا. اس ناپائیدار زندگی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا بہت بڑی ہلاکت. مر گیا اور پھر ایک دن ساری کائنات کی موت آ جائے گی. سبھی موت کا شکنجہ جبرائیل کو بھی پکڑے گا، میکائیل کو بھی پکڑے گا، اور تو اور آج اسرائیل بھی شکنجے میں آ جائے گا. یہ دیکھو پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کو بھی اللہ ہوا میں اڑا کر اکیلا اپنی ذات کے ساتھ قائم، حی قیوم لم یزل لا یزال، ہمیشہ، ابدی، سرمدی، دائمی، ازلی، اپنی ذات کے ساتھ ساری کائنات کو مار مور کے کہے گا این الملوک، آؤ بھائی کہاں ہے بادشاہ. من کان لی شریکا فلیأت، کوئی شریک ہے تو آ جائے. تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. تو کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ آئے اور مر گئے اور چلے گئے؟ تو عقل تو کہتی ہے کہ یہی ختم ہو جاتی ہے. اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ ہو گئے تو انا لمردودون فی الحافرہ، کیا اب ہم قبر سے واپس لوٹائے جائیں گے، آ جائیں گے؟ یہ عقل یہی سوچتی ہے، یہی کہتی. اور وہی آسمان کی خبر کیا ہے؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة ونفخ في الصور نفخة واحدة. تجھے گا ما ينظرون إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 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 واحدة. اللہ نے ہتھوڑا مارا ہے. واحدہ، دکتم واحدہ، صیحۃ واحدہ، زجرۃ واحدہ. ایک پکار، ایک چیخ، ایک آواز، ایک ہتھوڑا پڑا تم سب پرزے ہو گئے. ایک آواز پڑی تم سب مر گئے. تو اب کیا ہوگا کہ پھر ایک آواز اور پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہو. فلا انصاب بینہم، چلے گئے رشتے، ابا تایا چاچا چاچی بیگم میاں سب رشتے ٹوٹ گئے. فلا انصاب بینہم، اب کوئی رشتہ ناتا نہیں. یومئذ ولا یتساءلون، تو ایک زندگی اور شروع ہوگی جس کو انبیاء نے بتایا. یہ عقل سے تو سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، تو اللہ نے بتایا کہ ہے، وہ زندگی ہے. منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور وہ آ رہی ہے کہ یوم یأتی، وہ آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا لا تکلم نفس الا بإذنہ، کوئی بول نہیں سکے گا. فمنہم شقی وسعید، کچھ دوزخ میں کچھ جنت میں. اما الذین شقوا ففی النار، جو دوزخ میں چلے گئے، آگ کا شکار ہو گئے. لہم فیہا زفیر وشہیق، ان کی چیخیں ہوں گی، چنگھاڑنا ہوگا جو کبھی بھی بند نہیں ہوں گی، چیختے ہی رہیں گے. اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے. ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور وہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ رشتے ناتوں پر نہیں، مال دولت پر نہیں، وہ میرے بھائیوں اللہ کی اطاعت پر، اس دین پر جو اللہ لے کر آیا، جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، کہ یہ اسلام پہ کتنا بن کے آیا ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا. تو وہ دن میرے بھائیوں جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمارا عمل ہی ہمارا ساتھ دیکھنا، اور اس وقت نیکی کی قدر معلوم ہوگی کہ ایک حسنہ کتنی زبردست. تو اس وقت کا جو باطل ہے نا، اس وقت کا جو کفر ہے، وہ ہمارا ملک نہیں چھیننا چاہتا، ہمارے ملک نہیں لینا چاہتا، ہماری نسل لینا چاہتا ہے، ہمارا ایمان لینا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے آخرت کے لحاظ سے، کہ ان کی تو برباد ہوئی پڑی، ان کی بھی برباد کرو. ان کی نسل نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبویا، اب وہ ہماری طرف حملہ کر رہے ہیں. یہ ایٹم بم سے خطرناک حملہ ہے
کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے یہ گانے بجانے کی عادی ہو جائے تو بس پھر یہ بک گئے. اب یہ بکریوں کی طرح بکاؤ مال ہے، جہاں مرضی جا کے بیچ دو، کہ جن کے قدموں میں ثبات نہیں اور جن کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں، یہ ایک چھونکے سے اڑ جائیں گے ہوا میں. تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم ہے یہ تبلیغ کا کام، کہ دیکھو نا سارا باطل محنت کر رہا ہے کہ ان کی نسل کو خراب کر دو، ان کی نسل کو خراب. پوری اسکیم ہے. ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ، بحری جہاز، 4 گھنٹے کا سفر تھا. تو ہم کو 50 کے قریب ہم آدمی تھے. ہماری جماعت تو صرف 4 کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بیلجیم سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، تو ہم کوئی 50 آدمی تھے. تو ہم نے وہاں اذان دی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر اذان دی، عشاء کی نماز پڑھی. تو اس پورے جہاز میں ایک فضا قائم ہو گئی، ایک وقار بن گیا. نماز اتنا طاقتور عمل ہے. 1978 میں ایک آیا تھا پادری عبد المجید اس کا نام تھا، فرانس میں رہتا تھا. وہ مسلمان ہوا تیونس کی ایک جماعت کو دیکھ کر. اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید، تو اس نے اپنا نام بھی عبد المجید رکھا. جب وہ ریمنڈ میں آیا تھا تو وہ کم از کم 75 برس سے اوپر تھا، 75-80 کے درمیان تھا، لمبا. تو اس نے بتایا کہ میں 30 برس سے قرآن پڑھتا تھا، لیکن قرآن کے مطابق کسی کو دیکھتا نہیں تھا. یقین تھا قرآن حق ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو ایک یہ جماعت مل گئی، ان کو دیکھ کے کا کچھ مجھے خوشبو آئی، ان کو اپنی گرجے میں ٹھہرایا، خود بھی مسلمان ہوں. پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کا یہ جو لباس ہے، پگڑی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو نہ چھوڑیں چاہے آپ جہاں ہوں. اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں. یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں لگتی ہیں. 75 برس جو پادری رہا ہو یہ اس کا نچوڑ تھا. پھر دعا کرتا تھا یا اللہ میری فرانس میں موت نہ آئے، کسی مسلمان ملک میں موت ہے. سو چلے کے لیے گیا ہوا تھا تیونس، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن. تو ایک فضا بنی تو انہوں نے فوراً ٹی وی کھول دیے اور اسلام کی جو تضحیق شروع ہوئی لندن، اس کے وہ جو ڈوور تھی بندرگاہ، وہاں پہنچنے تک مسلسل وہ انہوں نے پروگرام چلایا، صرف اسلام کی تضحیق اور مذاق. تو وہ تو بیدار ہیں، وہ تو سوئے نہیں. انہیں ہمارے گھروں میں اپنا، ہماری نسل کو اپنا بنا لیا. ہمارے گھروں میں احسان عظیم اور مسلمانوں پر کہ پھر ان کو مسجد والا بناتا. جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا، مثلا آپ لوگ نمازی ہیں نا مسجد میں، تو کہ محسوس کریں کہ ہماری نسل طرف جا رہی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ کر دیتا ہے. تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجود، عمل میں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں. جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف، پھر کون اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، پر ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہے، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے. ساری فضاؤں میں دیکھو، سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھئی موت کی بھی کوئی تیاری چیز، کسی چیز کا نام، اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام. تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے.
جس رخ پر یہ چل رہے ہیں یہ ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا۔ چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا، علاء الدین خارزم کے گورنر، اس کا نام تھا انیل جق، اس نے ان کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندے بھی قیدی کر لیے۔ جو چنگیز خان نے علاء الدین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، یہ ہمیں اس کا تلافی کرو، تو اس بے وقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دیا۔ ایک آدمی کو چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، آدھی بھویں کاٹ دی، کہا جاؤ چنگیز کو میرا یہ جواب دے دو۔ تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا۔ جب یہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف۔ ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف، تو دیکھا فرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو۔ تو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ 44 بڑے بڑے شہر جن کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی اس نے ایسے برابر کر دی، آگ لگا دی۔ بامیان ہے نا یہ افغانستان میں بامیان، یہاں اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں، چغتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کا، چغتائی اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا۔ تو جب وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑے، معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے، اور مرد عورت بوڑھے سب۔ ورنہ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا جب شہر فتح ہوتا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ اس شہر میں یہ کیا کہ سب پہ تلوار چلا دی، کتے اور بلے بھی ذبح کر دی۔ تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل تھا، حکومتیں ٹوٹ گئیں، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ایران کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ یہ دریائے سندھ تک آیا ہے چنگیز خان، دریائے سندھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان کی، تو جس میں وہی جو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو کبھی نہ ماننا، انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے پھر تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس کو اس نے روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا تھا اغدائی، اس کو اپنا کیپٹل دیا قراقرم، گوبی، صحرائے گوبی میں۔ اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چوتھائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ اور چوتھا لڑکا تھا طولوئی، جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق تک کا سارا علاقہ دیا، اور افغانستان، ایران، یہ سارا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور جگہ بس اب ہم ختم، لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا، کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، کوئی مسلمان ان میں ہو جائے، اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا اس کا پڑپوتا تھا برکا خان،
इबाका और उसका बेटा बिरका पोता, वो उस वक्त में रूस का हुक्मरान था। तो ये तुर्किस्तानी ताजर जो सौदा बेचते साथ तबलीग करते, सौदा बेचते साथ तबलीग करते, तो तातारी खाल खाल मुसलमान होने लगे। उनमें एक वजीर था या बड़ा आदमी था बिरका खान का हम नशीन, वो मुसलमान हो गया। उसने बिरका खान को इस्लाम की बातें बताई, ये अच्छा ये बातें तुम्हें किसने बताई? कहा ये जो मुसलमान ताजर आते हैं। कहा अब आए तो मुझे बताना। तो एक काफिला आया, उसको लेकर गया, कहा तुम्हारा इस्लाम क्या है? कुरान सुनाया, तो मुसलमान हो गया। उसके इस्लाम पर पूरी जो रूसी शाख थी एक दिन में सारी की सारी मुसलमान हो गए। जब सारे मुसलमान हो गए, इधर हलाकू खान ने चढ़ाई की मिस्र पर आखिरी और पैगाम भेजा कि दीवारें गिरा दो, दरवाजे खोल दो, जमीन पे दो खाकान नहीं रह सकते, अगर ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी, वरना नील तुम्हारे खून से सुर्ख कर दिया जाएगा। तो इधर वो लश्कर लेके निकला, इधर अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी। तो जब इसे पता चला कि वो आ रहा है बेबरस को, तो उसने फौरन बिरका खान को खत लिखा। तो बिरका ने उसी वक्त इसे पैगाम भेजा कि अब मिस्र पे हमला से पहले तुम्हें मुझसे निमटना पड़ेगा। वो हैरान हो गया, कहा तुझसे क्यों? तुमने कानून नहीं पढ़ा चंगेज खान का कि कभी दो तातारी आपस में मत लड़ें? तो बिरका खान ने पैगाम भेजा, वो भी काफिर था, तू भी काफिर है, मैं मुसलमान हूं, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब तुमने मिस्र पे हमला किया तो मुझसे पहले टक्कर लेनी होगी। तो वो निकल पड़ा। तो जब वो नहीं बाज आया तो बिरका खान अपने लश्करों को लेकर निकला और हलाकू से भिड़ गया। 50 बरस के बाद पहली दफा तातारी तलवारें आपस में टकराई। और उसके पीछे काम क्या था? चंद तबलीग वालों का। बगैर ताकत के इनकलाब आ गया। ये कहते हैं तुम्हारे पास हुकूमत तो है नहीं, तो इनकलाब कहां से लाओगे? इनकलाब, देखो इनकलाब के लफ्ज पे गौर करें। इनकलाब है कल्ब से, कल्ब दिल का पलट जाना, ये है असल माना इनकलाब का। फिर इसको मजाजी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तख्ता उलट दिया, हुकूमत ले ली, सियासत पे आ गए, इसको इनकलाब। हकीकी इनकलाब है दिल का बदल जाना, दिल का यूं हो जाना, ये असल इनकलाब है। जब दिल अल्लाह की तरफ फिर जाता है तो खुद ब खुद इनकलाब आ जाता है। और जब दावत चलती है और तबलीग का काम चलता है तो इस तरह अल्लाह ताला दिलों की जमीन को नरम करता है। तो बगैर किसी ताकत के अल्लाह ताला ने पूरी उस कौम को इस्लाम में आओ टक्कर ले ली। अब दो हाथी, ना ये मरे ना वो मरे, लेकिन उन लड़ाई में हलाकू खान जख्मी हुआ। वो लड़ाई से तो नहीं जख्मी हुआ, वो घोड़े से गिर गया, तो उसका पांव रकाब में अटक गया और अल्लाह ने घोड़े को भगाया और उसका सर टकराया पत्थरों से, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। उसी में वो बदमाश, ये हलाकू ज्यादा जालिम इसलिए था मुसलमानों पर कि इसकी बीवी दोकोजा ईसाई थी और इसका जो सिपा सलार था कतबोगा वो भी ईसाई था। तो इसलिए इन्होंने, ईसाइयों ने पूरी कोशिश की कि हलाकू खान और ये चंगेज और ये तातारी नस्ल मुसलमान हो जाए, जो फाते हैं, और वो मफ्तूह और मजलूम कौम का दीन लेके आपस में टकरा गए। वो उन लड़ाई में जख्मी होकर 42 साल की उम्र में मर के जहन्नुम हासिल हुआ। और अल्लाह ताला ने वो चंद दावत देने वालों के बोल को इतना फल लगाया कि पूरी तातारी नस्ल जो बड़े बेटे की थी वो इस्लाम में दाखिल हो गई और वो खुद आके रुकावट बन गए, वरना हलाकू को रोकने के लिए मिस्र के पास कुछ नहीं था। हलाकू खान का अपना तिमूर तुगलक इसकी नस्ल में, वो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे, रशीदुद्दीन वालिद, उन्होंने उसको दावत दी। वो कहने लगा अभी तो मैं वली अहद हूं, जब बादशाह बनूं तो आ जाना। हाँ, ये चुगताई का था, चुगताई नस्ल में था। तो जब वो मरने लगे तो अभी वो बादशाह नहीं बना था, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, तो मेरा जब तैमूर तुगलक बने ना बादशाह तो उसको मेरा पैगाम पहुंचाना। तो ये
جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے، اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب کہیں یہاں، وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا، تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی، زور سے اذان جو دی تو وہ بادشاہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ کیا نغمہ ہے، کون اتنے زور زور سے شور مچا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لائے تو وہ درویش، کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے، آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے پکڑ کے لائے تو وہ درویش، کون ہو؟ کہا جی میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے ابا نے، آپ نے کہا تھا میرے باپ سے جب میں ولی عہد ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل لینا۔ ہاں 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 بتاؤ اسلام کیا ہے؟ دعوت دی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا تو ایک وزیر کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہوا پڑا ہوں، تیرے ڈر سے نہیں بتایا۔ 4 وزیر تھے اس کے، ایک مسلمان ہوا پڑا، 3 اور تھے، ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، تینوں مسلمان ہو گئے، 4 مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے سالار کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں زبان کا بول نہیں سمجھتا، تلوار کا بول سمجھتا ہوں، یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے، مجھے یہ زیر کر لے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ایک عقلی چیز کو تم تلوار سے سمجھنا چاہتے ہو، تو بس میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا۔ تو رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جی میں لڑوں گا اس سے۔ اور کہا بھائی مارا جائے گا، یہ تو جن ہے، ساری زندگی لڑائیوں میں گزری، تو کہاں لڑے گا اس سے؟ کہا نہیں جی میں لڑوں گا اس سے۔ اگلا دن طے ہو گیا، شہر میں منادی ہو گئی، انہوں نے رات اللہ سے مانگا تیرے کام کو آیا ہوں، مروانا ہے تو مروا دے، کروانا ہے تو کروا لے۔ اگلے دن شہر کٹھا، بادشاہ وہ لوہے کی 2 زریں پہن کے آیا اور دونوں ہاتھ میں تلوار، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب مقابلے میں آیا تو دیکھا خالی، تو اپنی ایک تلوار، کہنے لگا یہ لو میری تلوار۔ تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پہ یوں مکہ مارا، اللہ، اور اس کو مکہ لگا ہلکا سا، 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا، کھا کے وہ گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا بس مجھے ایک ہی مکے سے اسلام سمجھ میں آ گیا، کافی ہے، زیادہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو اس بادشاہ کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ منگولیا میں اس کی قبر اب بھی موجود ہے، اس کی قبر کے اوپر اب بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ شاہ تاتار، جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ تاتاری مسلمان ہوئے۔ تو وہ چند لوگ کتنا بڑا احسان کر گئے مسلمان امت پر، جو تبلیغ کرتے تھے۔ اگر وہ تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی۔ جو 3 دن بغیر کھائے پیے گھوڑے کی پشت پہ دوڑتے چلے جائیں، زیادہ پیاس لگتی تھی تو ایسے گھوڑے کی پشت میں خنجر مارتے تھے، اس میں سے خون نکلا وہ پی لیا، یہ ان کا پانی تھا۔ ایسی قوم سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اللہ نے انہی کو مسلمان کر دیا۔ اور اب تاتارستان میں ایک بھی کافر نہیں، سارے تاتاری آج بھی مسلمان ہیں، روس میں جو ریاست ہے تاتارستان۔ تو وہ ہم ترائی کو سمجھیں، ات کو بڑا عظیم و شان کام دیا ہے۔ آپ اپنے گزار کے تو ہر کوئی چلا ہی جائے گا، کیوں نہ اس طرح گزرے کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پر بھی ہم احسان کر کے جائیں، اور ہمارے لیے نامہ اعمال کھلا رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب کے سلسلے چلتے رہیں۔ اس میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہے، باہر کی فضا تو دیکھ۔ تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنی طور پر مسجد میں نماز پڑھنے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ختم نبوت سے مناسبت ہے تو یہ سوچیں کہ اور کتنے ہیں جن کو مسجد میں لانا ہے۔ اپنی گلی میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، کتنے نہیں آتے، جو نہیں آتے ان کو سلام کرنا۔ اپنی اپنی گلی میں آپ دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، میرے گھر میں کتنے نماز پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے، میں ان کو کیسے نماز پھیلاؤں۔ میری گلی میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ پہلے اور بعد نہیں کہ پہلے گھر والے پھر بعد میں، سب ایک ہی وقت میں اپنے گھر والوں پر بھی ہو
ساتھ والوں پر بھی ہو، برابر والوں پر بھی ہو، یہی سنت ہے۔ جیسے ہمارا ہے نا ایک غلط بات کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ پھر اوروں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، پہلے لفظ نہیں، گھر والوں کو بھی اوروں کو بھی۔ جیسے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر جب تک بنو ہاشم مسلمان نہ ہوتے تو آپ کسی کو تبلیغ نہ کرتے، اور بنو ہاشم میں صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے مکی زندگی میں، ایک حضرت علی، ایک حضرت عباس، اور ایک حضرت عقیل یا حضرت جعفر رضی اللہ، 4 جو معروف آدمی۔ بنو ہاشم آپ کا خاندان، قبیلہ نہیں، خاندان، آپ کے خاندان کے مسلمان چچا میں حمزہ اور عباس 2 آدمی، 2 چچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور آگے ان کی اولادوں میں علی، عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اگر یہ ہوتا نا پہلے گھر والوں کو تبلیغ کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، تو پھر آپ ساری زندگی مکے میں ہی رہتے، مدینے نہ جاتے۔ مدینے میں کل 250 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے اور اب مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ پھر دوسری بات کیا تھی؟ پھر خاندان ہے، پھر قبیلہ، تو پھر آپ قریش کو محنت پر دعوت دیتے۔ جب تک قریشی مسلمان نہ ہوتے آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے، یہ بات بھی نہیں ہے، چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتا کس کو اللہ دے دے، لہذا سب پہ محنت کرو۔ خدا نہ خواستہ اولاد کے مقدر میں نہیں، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے، اس کو نہ ملے تو اس کو تو مل جائے۔ پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے بیٹے تو آخر تک مسلمان نہیں ہوا، تو کہتے میں کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا ہی مسلمان نہیں۔ اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تو وہ کیا کہتے میری بیوی مسلمان نہیں، پہلے اسے مسلمان کروں پھر اوروں کو کروں، کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمے نہیں، ہاں ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ جیسے ڈاکٹر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے کی محنت اس کے ذمے ہے، شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچانے کی محنت اس کے ذمے ہے، دوائی دے، نسخہ دے، پھر بدلے، پرہیز بتائے، علاج بتائے، آپریشن کرے، لیکن شفا وہ اوپر سے آئے گی۔ تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے محلے پر، گھر پر، اولاد پر، پڑوسیوں پر محنت کریں۔ پتہ نہیں کس کو اللہ پہلے ہدایت دے دے۔ وہ بلال کی سنو، حضرت بلال کہا کرتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر ہوتی تیرے نبی کے ہاتھ میں پہلے بنو ہاشم کو دیتا پھر قریش کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا۔ پہلے بنو ہاشم لیتے، پھر قریش لیتے، پھر مکے والے لیتے، پھر عرب لیتے، پھر پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا۔ میرے مولا تیرا کرم ہے، تو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، جسے چاہ دے دیا۔ وحشی کے آپ نے قتل کا حکم دیا، جہاں ملے قتل کر دو، وہ کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ گیا۔ اور عبداللہ بن ابی سرح، انہوں نے یہ پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، پہلے اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے، اور آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی، تو آپ نے اعلان کیا مکے میں جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ وہ تھے حضرت عثمان کے خالہ زاد بھائی، ان کے پاس آئے، خدا کے واسطے میری محنت کرو، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب جو آئے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے تائب ہو کر، آپ اس کی بیعت فرما لیں، تو آپ خاموش رہے۔ پھر کہا تو آپ نے بیعت فرما لی، لیکن ساتھ ہی کہا تم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کی آنکھ خیانت کرے، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں لے رہا تو تم آ جاتے، صفایا کر دیتے، لیکن وہ جو اندر سے تائب ہو گئے تھے تو اللہ نے اس پر، وہ کس مقام پہ پھر پہنچے؟ شمالی افریقہ کے پہلے فاتح وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرحہ، پہلا صحابی جس نے شمالی افریقہ میں قدم رکھا وہ عبداللہ ہے، اور مصر کے گورنر تھے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف پھیرنے لگے اور ساتھ ہی مر گئے۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہدایت ہے۔ تو اپنے گھر پر بھی محنت کرنی ہے کہ میں بھی اللہ کے حکم پہ چلوں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری ماں، میرا باپ یا میاں کہ میری بیوی، میرے بچے، پڑوس پر بھی، محلے پر بھی، شہر پر بھی، ملک پر بیک وقت۔ تو روزانہ کی محنت ہے، اپنے گھر پر، گھر میں تعلیم کریں، یہ گھر کے لیے محنت،
اپنے محلے کا گشت کریں، یہ محلے کی محنت ہے، پڑوس کی محنت۔ 3 دن کے لیے باہر جائیں، یہ اپنے اطراف پر، اپنے شہر پر محنت ہے۔ چلے کے لیے پھریں، یہ پورے ملک پر محنت ہے، چلے 4 مہینے کی۔ سال کے لیے باہر کے ملکوں میں جائیں 7 مہینے کے لیے، یہ ساری دنیا پر محنت ہے۔ یہ نظام محنت ہے اس ساری تبلیغ کی جتنی بھی نقل و حرکت ہے، اور یہ اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ ہر شخص کو محنت کرنے والا بنایا جائے، چونکہ کوئی انجیکشن نہیں کہ لگا دیا جائے تو وہ جنید بغدادی بن جائے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں۔ نہ کسی ولی کی اولاد فاسق نہ ہوتی، کسی نبی کی اولاد میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ لوط علیہ السلام جیسا اولو العظم پیغمبر، بیوی کافر۔ جو نہیں لے گا اللہ نہیں دے گا، جو لے گا اللہ ضرور دے گا، اس تک ہدایت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ، لیکن طلب ہو۔ اگر طلب نہیں تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے یہاں جہالت ہے نا، ایک نظر پائی تے بیڑا پار کرتا ہے۔ ایک نظر پانے سے ڈاکٹر تو بنتا نہیں، کوئی دے گا؟ ایک نظر ڈالی اور ڈاکٹر بنا دیا، اگر کوئی یوں کہے تو یہ بات مانی جائے گی؟ ایک نظر ڈالی اور اسے انجینئر بنا دیا، گوڈے جڑ جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے تب بھی ڈاکٹر نہیں بنتا۔ تو متقی بننا کوئی اتنا آسان کام ہے کہ ایک نظر ڈالی اور متقی بن گیا؟ اللہ کا محبوب بننا یوں ہوتا ہے؟ یہ دین کی عظمت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے۔ ادھر سلام پھیرا تو سب کو عالم بنا دیا، ادھر سلام پھیرا تو سب کو حافظ بنا دیا۔ میں کہا ایڈا سوکھا، 33.5 سال ہو گئے، گوڈے نار جوڑ گئے، حالی دین سے علم نہیں حاصل کر سکے۔ یہ ایڈا ہی سوکھا بنا چھڑے، این ویکھیا تو عالم بن گئے، تو ادھے ویکھیا تو حافظ بن گئے۔ یہ قرآن کی عظمت کوئی نہیں دل میں، نہ علم کی عظمت ہے۔ میں جب کالج پڑھتا تھا نا تو میں سمجھتا تھا 6 مہینے میں آدمی مولوی بن جاتا ہوگا، اب پتہ چلا 30 برس گزر گئے اب بھی نہیں بنے۔ تو یہ عظمت ختم ہوئی پڑی ہے کہ محنت کا دستور کو نہیں، باجی کو ایک نظر ہی کو ہو جاوے بس جی، سنتا نظر چاہیے تھی۔ وہ خدا کے بندے خود بھی تو دھکے کھا، اولاد کے پیچھے پڑ، چلو سکول، چلو سکول، چلو سکول، لے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، ایک نظر پا دے ڈاکٹر بن جاوے۔ کبھی کیا بتاؤ، کسی نے کیا؟ ایک نظر پا دے بس انجینئر بن جاوے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی سنت ہے، محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اللہ تو اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ نبی کو جو نبی بناتا ہے تو کوئی نبی محنت نہیں کرتا، نبی بننے کی محنت کوئی نہیں کرتا، بس اللہ چن لیتا ہے، چل تو میرا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہا ہے، چل تو میرا نبی ہے، چل۔ اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، ہمیں گھر بیٹھے روٹی نہیں دے سکتا، کیا مشکل ہے؟ جنت میں جو کھلائے گا، مطلب ایک آدمی کا قد، مطلب اس میرے خیال میں اس گنبد کے برابر تو سر ہوگا، تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ 60 ہاتھ جو قد ہوگا، 60 ہاتھ، اور ہاتھ ہوتا ہے نا ہاتھ، ذراع، یہ شرعی پیمانہ ہے نا، ذراع 25 انچ کا ہوتا ہے، 25 انچ یعنی 2 فٹ اور 1 انچ، تو کتنا ہو گیا یہ؟ 130 فٹ تقریباً۔ 130 فٹ جس کا قد ہو تو اس کا معدہ کتنا بڑا ہوگا، منہ کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ کھاتے ہوئے پاخانہ کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں، کوئی ہاضمولہ، کوئی چورن کوئی نہیں، کوئی پھکی کوئی نہیں، کوئی کارمینہ کوئی نہیں، جو کھایا فوراً ختم، جو کھایا فوراً ختم۔ اگر وہ 1 کروڑ سال کھاتا رہے، کھانے کی لذت ختم نہیں ہوگی، پیٹ کی طلب ختم نہیں ہوگی، نہ جبڑا تھکے، نہ دانت ٹوٹے، نہ زبان کٹے۔ اتنا تو نظام چلایا اور بٹھا کے کھلا رہا ہے۔ یہاں کہتا ہے روٹی لینی ہے تو محنت کرو، یہاں بھی کر سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں کیا؟ کَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر میں تمہیں بیٹھے بیٹھے کھلاؤں تم سارے ہی فرعون بن جاؤ۔ ابھی تو کوئی فرعون ہے، پھر تم سارے ہی فرعون بن جاؤ۔ جیسے کہا جاؤ محنت کرو، دے گا اللہ، کرو محنت۔ اگر ہم بیج ڈال دیں تو کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس میں سے کومپل نکال دے، درخت بن کے اس میں سے پھل نکال دے؟ کتنی بڑی طاقت ہے کہ لکڑی سے مزیدار گودے والا آم نکال دیتا ہے، کتنی بڑی اس کی طاقت ہے۔ ایک پتلی سی شاخ سے اتنا بڑا تربوز نکال دیتا ہے اور اس میں سرخ رنگ بھر دیتا ہے، مٹھاس بھر دیتا ہے۔ اتنا لمبی بوتل گنے کی کھڑی کر کے اس میں اللہ شربت بھر دیتا ہے، وہ 3 سال تک وہ ایک بیج چلتا ہے۔ یہاں وہ بڑی سے بڑی کمپنی بھی شربت بنا کے لکھتی ہے ایکسپائری ڈیٹ،
اس کے بعد ہی ایکسپائر ہو جائے گا. لے بھائی یہ پورا سال بارش بجلی گرج چمک میں کھڑا، ایکسپائر ہی نہیں ہوتا. جب توڑو رس ٹپکائے. آپ حلوہ بنائیں گے تو 2 گھنٹے بعد ٹھنڈا اور خراب، اور 4 گھنٹے گزریں گے تو کیڑے پڑ جائیں گے. اللہ نے کیلے میں حلوہ پکا کے رکھ دیا ہے، چل بھائی جب مرضی کھا، بے دانت کے بھی کھائے دانت والا بھی کھائے. کیسا حلوہ رکھا ہوا ہے اس میں؟ تو کوئی کیلے میں سے ایسا گودا نکال سکتا ہے؟ انسان عاجز ہے. تو جو اللہ اتنی طاقت سے یہ نظام چلا رہا ہے تو ہمیں بھی بٹھا کے دے سکتا ہے کہ نہیں جاؤ کوشش کرو، اس میں بھی تمہارا امتحان ہے تاکہ حرام سے بچو حلال ہو. ایسی اللہ سب کو ہدایت دے سکتا ہے، پر دین کو ایسا سستا تو نہ سمجھے بس نظر سے ہی کام بن گیا. طلب کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی طلب کس کی ہوگی؟ نظر کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نظر کس کی ہوگی؟ ابو طالب پہ کتنی آپ کی نظر پڑی؟ ابو طالب پہ کتنی نظر پڑی آپ کی؟ اور آخر وقت کا اچھا ایک دفعہ کہہ یا عم انت فقلھا احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ. بس ایک دفعہ سنا دے، باقی میں جانوں میرا اللہ جانے. ایک دفعہ. اور جواب کیا آیا؟ فاصدع بامرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وكنت قبل امينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اوہو کیا کہا؟ اے بھتیجے کھل کے کہہ جو تو کہتا ہے. تو پہلے بھی سچا تھا، تو آج بھی سچا ہے. مجھے پتا ہے تیرے دین جیسا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے، پر میں نے تیرا کلمہ پڑھا تو قریش کی عورتیں تانے دے گی کہ بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، میں نہیں پڑھوں گا. طلب نہیں تھی تو رسول اللہ کی نظر نے بھی کام نہیں کیا. اس لیے بھائیو محنت کرو، محنت اللہ کے واسطے. اپنے وجود پہ محنت کریں کہ اس میں سے نافرمانی کا شوق نکل جائے، فرما برداری کا شوق پیدا ہو جائے. اپنی نمازوں پر محنت کریں کہ اللہ اکبر کے بعد اللہ کا دھیان ہو، کسی اور کا دھیان نہ ہو. جس دن یہ نماز آپ کو نصیب ہو گئی، اللہ کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی لذتیں آپ بھول جائیں گے. کیا لذت ہے دنیا کے نظاروں میں؟ جو نماز کے نظارے میں لذت ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں اور آپ کے دل کا تار اللہ سے جڑ جائے اور عرش کے دروازے کھل جائیں اور جنت کی حوریں دروازوں پہ آ جائیں اور آپ کی الحمدللہ عرش پہ پہنچے اور اوپر سے اللہ کا جواب آئے حمدنی عبدی، اور ٹیلی فون پہ مکالمہ شروع ہو جائے، ادھر بندہ بولا، ادھر رب بولا، ادھر بندہ بولا، ادھر اللہ بولا. اگر یہ 1/100واں حصہ بھی ذرے کا نصیب ہو گیا تو ساری کائنات آپ کو مٹی کے کھلونے نظر آئیں گے. ہم تو لٹے ہوئے مسافر ہیں جس کو 50 سال میں ایک نماز بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی. نماز تو چھوڑ، ایک رکعت چھوڑو، ایک سجدہ بھی آج تک ایسا نہیں. اس لیے بھائیو محنت کرو اللہ کے واسطے. اپنے ذکر پر وہ محنت کریں کہ جب آپ اللہ کہیں تو سارا منہ مٹھاس سے بھر جائے، جیسے شہد کی مٹھاس کھانے کی، اور گلاب جامن سے جیسے منہ میٹھا ہو جاتا ہے. جب آپ کہیں اللہ تو آپ کا منہ ایسے میٹھا ہو جائے. اللہ اس میں وہ مٹھاس ہے جو کائنات کی کسی شے میں نہیں. ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل، جیسے کسی نے تپتی بھڑکتی آگ پہ پانی ڈال دیا، بجھ گئی. ایسے گناہوں کی آگ اندر بجھ جاتی ہے اگر اللہ کے نام کو لینے کا سلیقہ آ گیا. اور بتاؤں جس کو ایسا اللہ کا ذکر کرنا آ گیا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ اللہ کا بندہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا اور اس کی محبت میں رو رہا. سب سو رہے وہ رو رہا، وہ سونے کی لذت لے رہے، یہ رونے کی لذت لے رہا. وہ بیوی کے